As Bakir Sahab to deliver his address. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سلام کو ہندی میں کہتے ہیں کہ سلامتی کی دعا کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم جن لوگوں نے پروگرام کو آرگنائز کیا ہے بہت ساری محنتیں کی ہیں تو پروگرام آرگنائز ہوا ہے. بہت زیادہ ہم اپنے دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ ہمیشہ اس چیز کی ضرورت رہی ہے کہ الگ الگ مذہب والے ایک ساتھ بیٹھیں تاکہ آپس میں قریب ہوں. لیکن آج ہم جس ماحول سے گزر رہے ہیں اس ماحول میں اس کی زیادہ ضرورت ہے. دیکھیں دین یا مذہب جتنے بھی ہم سے پہلے لوگوں نے بہت خوبصورت باتیں کہی ہیں اور آپ نے خود اندازہ کیا ہوگا کہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو سب کی باتوں میں کامن ہیں, جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کوئی الگ نہیں ہیں, ہم سب سیم ہیں, ایک ہی ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. اور ہم بھی اس سے ہٹ کے کوئی الگ سے ایک نئی بات آپ کی خدمت میں نہیں پیش کریں گے. دین کہتے کس کو ہیں؟ ہم لوگوں نے مذہب اور دین کے نام پہ ہر مذہب کی اس چھوٹی سی چیز کو لیا کہ جو ہم اپنی عبادت گاہ میں جا کے کرتے ہیں, مثلا مندر میں, مسجد میں, گرودوارے میں. دین یا مذہب اسی بات کو دوسرے الفاظ میں بھی ہمارے بعض برادران نے پیش کیا. انسان کے 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس کو گزارنے کا جو سسٹم ہے اسے دین کہتے ہیں. اب اگر آپ یہ 24 گھنٹے کی زندگی کو دیکھیں, انسان کی لائف اسٹائل کو دیکھیں, تو ہم جب روڈ پہ آتے ہیں تو ہمارا دین سیم ہوتا ہے. جھوٹ بولنا غلط ہے, سب کہتے ہیں. چوری کرنا غلط ہے, سب کہتے ہیں. کسی کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہیں کر سکتے, سب کہتے ہیں. کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے, اس کی ہیلپ کرنا, سب کہتے ہیں. بےمانی نہیں کر سکتے, سب کہتے ہیں. تو 80% دین تو ہم لوگوں کا ویسے ہی کامن ہے, بلکہ شاید 80% سے زیادہ ہم لوگوں کا دین کامن ہوگا. باقی جو ہم تھوڑے سے دین کے لیے الگ جاتے ہیں اس کی بھی اگر آپ بیس دیکھیں, اگر ٹائم نے ہمارا ساتھ دیا اور لاسٹ تک ہم پہنچے تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ اس کی بھی بیس ایک ہی ہے, بنیاد ایک ہی ہے. ایکچولی یہ جو مذہب کے الگ الگ نام ہیں یہ نام پہچان کے لیے, جھگڑا کرنے کے لیے نہیں ہے, اختلاف کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ صرف پہچاننے کے لیے ہے. شہروں کے نام پہچان کے لیے ہوتے ہیں. کبھی کبھی لوگ اسٹیٹ اور شہر کے نام سے تعصب پیدا کرتے ہیں, الگ الگ کرتے ہیں. ہم اس اسٹیٹ کے رہنے والے ہیں, ہم زیادہ بڑے ہیں, وہ اس اسٹیٹ کے نہیں. اس لیے نہیں ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ آپ پہچانے جائیں آپ کہاں کے رہنے والے. قرآن کہتا ہے یہ, اور بھی دوسرے ہر مذہب میں یہی ساری چیزیں. تو یہ صرف پہچان کے لیے, اس کو صرف پہچان تک ہی رہنے دیجیے. مثلا بہت سامنے کی چیز ہے کہ جسے ہم اللہ کہتے ہیں وہی ہے جسے آپ ایشور کہتے ہیں. اللہ اور ایشور دو الگ چیز نہیں ہے. ہم نام کو لے کے کیوں جھگڑا کر رہے ہیں؟ نام کو چھوڑ کے اس کے آگے جو اصل ذات ہے اس تک پہنچ جائیں تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا نا. ہم چونکہ الفاظ کی دنیا میں ہیں, ورڈز کی دنیا میں ہیں, اس لیے جھگڑے پیدا ہو رہے ہیں, اس لیے اختلاف ہو رہا ہے. آگے نکل جائیں. ہم اسلام ان چیزوں کو لے کے کیا کہتا ہے, اس 15 منٹ میں وہ ساری باتیں تو نہیں ہو سکتی ہیں. کچھ ہم مثال آپ کے لیے پیش کریں اور اس کے بعد آخر میں اپنی بات کو ہم ختم کریں. دیکھیں جیسا کہ ہم نے کہا اسلام ہے ہی ہے سلامتی, نام ہی اس کا ہے سلامتی. ملتے ہیں سب سے پہلے سلام کریں, سب سے پہلے ہم سامنے والے کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں, اس سے پہلے ہم کوئی بات ہی نہیں کرتے. سب سے پہلے سلام کیا ہم نے, سلام علیکم, یعنی ہم آپ کی سلامتی چاہتے ہیں.
اس سے پہلے کوئی بات ہی نہیں ہوتی، یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ سارے مذہب کو اگر آپ نچوڑ کے دیکھیے، ہم سب سے کہیں گے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہر مذہب کی اسٹڈی کریں۔ اتنی دوری ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیں۔ پلیز اسٹڈی کریں، ہم بھی دوسرے مذہب کی اسٹڈی کرتے ہیں، آپ بھی کیجئے، تاکہ یہ جو بیچ میں جھگڑا لگانے والے ہیں یہ خود ہی بیکار ہو جائیں گے۔ ہم نے مذہب کو جو پہچانا ہے وہ ان لوگوں سے پہچانا ہے۔ ایکچولی یہ جب مذہب ایک ہے، اتنی قریبی قربت ہے، اتنی نزدیکی ہے، تو جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ جھگڑا اس لیے ہوتا ہے کہ جب لوگ مذہب کو ذاتی پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں تو جھگڑا ہوتا ہے۔ جب مذہب عہدے کے لیے، سیٹ کے لیے یوز ہوتا ہے، نام و نمود کے لیے یوز ہوتا ہے، مال و دولت کے لیے یوز ہوتا ہے، تو جب مذہب سسٹم ہے جس پہ عمل کیا جائے، اس کو استعمال کریں گے تو اپنے اعتبار سے استعمال کریں گے، تو پرابلمس تو آئیں گی ہی آئیں گی۔ جب ہم ہر مذہب کی اسٹڈی کریں گے اور بیس ہمارے سامنے ہوگا، تو جب دوسرے آدمی آ کے اس کو غلط طریقے سے ہم کو پہچانوائے گا تو ہم اسے وہیں پہ کہہ دیں گے کہ آپ یہ رانگ انفارمیشن دے رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہے ہی نہیں، یہ غلط ہے۔ لہٰذا ہر آدمی اسٹڈی کرے۔ جو یہاں پہ وہ لوگ ہیں جو مسلم نہیں ہیں، نان مسلم، آپ جب بھی چاہیں گے، آپ کو قرآن چاہیے ہوگا، آپ ہم سے رابطہ کیجئے، ایڈریس دیجئے، ہم بھیجیں گے۔ اس لیے نہیں بھیجیں گے، یہاں پہ ہم اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑھیے اور مسلمان ہو جائیے، نہیں، صرف اس لیے کہ آپ پہچانیے۔ جو مسلمس ہیں ان سے بھی ہم یہاں پہ ریکویسٹ کریں گے، بعض لوگوں کو پہچانتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ پڑھتے ہیں، لیکن جن کو نہیں، کہ آپ بھی دوسرے مذہب کو پڑھیے، ان کی کتابوں کو لے کے، تاکہ آپ پہچانیے، ہم خود ایک دوسرے کے قریب ہوں، نزدیک ہوں۔ دیکھیں، سارے مذہب کا نچوڑ یہ ہے انسانیت کی خدمت، جس کو ہم ہیومینٹی کہتے ہیں، انسانیت کی خدمت۔ کوئی بھی مذہب اس کے باہر ہے ہی نہیں۔ اب آپ تصور کیجئے، سوچئے کہ اگر مذہب کے نام پہ کوئی انسانیت کا قتل کرے تو وہ کیسے مذہب ہو سکتا ہے؟ نفرت پیدا کرے تو کیسے مذہب ہو سکتا ہے؟ یہ رانگ انفارمیشن ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہو۔ وہ تو اپنے فائدے کے حساب سے انفارمیشن دے رہا ہے نا، اس کو جس سے فائدہ اٹھانا ہے وہ اپنے مطلب کے لیے انفارمیشن دے رہا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ وہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے انفارمیشن دے رہا ہے۔ آپ کیوں اس کے مزدور بن رہے ہیں؟ آپ خود سے انفارمیشن لیجئے نا، خود دیکھیے۔ سارے مذہب کی بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت کی جائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہم آپ کو اسلام سے کچھ مثالیں دیتے ہیں۔ اسلام میں، ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں، ہمارے پڑوس میں جو بھی ہے، اگر وہ بھوکا ہے تو ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ تم کو حق نہیں ہے کہ تم کھانا کھا لو، حرام ہے ہمارے لیے۔ حرام اسلام میں جانتے ہیں، یعنی وہ کام اصلاً ہم کر ہی نہیں سکتے، تو حرام مشہور ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تمہارا پڑوسی بھوکا ہے، کسی مذہب کا، مسلم ہو نان مسلم ہو، اس سے کوئی بحث نہیں، کسی مذہب کا ہے، اگر وہ بھوکا ہے تو تمہارا اپنا کمایا ہوا پیسہ، اپنی محنت سے کمایا ہے، تم نے حلال طریقے سے کمایا ہے، خود سے لائے ہو، اپنے اعتبار سے کھانا پکایا ہے، لیکن اس کھانے کو تم نہیں کھا سکتے ہو، یہ تمہارے لیے پرمیشن نہیں ہے جب تک اس کا پیٹ نہ بھر دو۔ اسے کیا کہیں گے آپ؟ ہے کہ نہیں یہ؟ اور آپ کو ایک آدھ مثال دیں، مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، خوب نماز کے بیچ میں ہم کسی سے بات بھی نہیں کر سکتے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے بیچ میں ہمیں خبر ملی یا بات کان تک پہنچی کہ ایک آدمی مثلا ڈوب رہا ہے یا کسی وجہ سے اس کی جان خطرے میں، ہمارا مذہب کہتا ہے نماز کو توڑ دو، نماز کو توڑ دو۔ وہ عبادت ہی کیا کہ جو انسانیت کو چھوڑ کے عبادت ہو جائے۔ انسانیت اگر چھوٹ جائے تو عبادت ہی کیا رہ گئی تھی؟ نماز توڑ دو، جاؤ پہلے اس کی جان بچاؤ، پھر آ کے نماز پڑھو۔ جب تک اس کی جان، ابھی کچھ دن پہلے ہوا کیس، کسی جگہ پہ نماز جمعہ ہونے والی تھی، پاس میں کوئی بلڈنگ ڈھہ گئی، نہیں معلوم آپ لوگوں نے نیوز میں دیکھا کہ نہیں دیکھا۔ جو بھی وہاں کے امام جمعہ تھے انہوں نے ایکچول اسلام پہ عمل کیا، کہا کہ پہلے جا کے اس بلڈنگ سے لوگوں کو نکالیے، آپ بچائیے ان کی جان، پھر آئیے گا نماز پڑھنے کے لیے۔ خب اسی کا نام اسلام، یہی مذہب ہے، اور سارے مذہب بھی ایسے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مثلا اسلام ایسا ہے باقی مذہب نہیں، سارے مذہب یہی کہتے ہیں۔
بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ہماری، معلوم ہے نا آپ کو. اگر اتنا پانی ہے کہ ایک انسان ہم وضو کر لیں گے تو سامنے والا پیاسا مر جائے گا، تو اسلام کہتا ہے کہ آپ وضو مت کیجیے. پھر اس کا دوسرا ہمارا یہاں راستہ ہے تیمم کا. آپ تیمم کر کے نماز پڑھیے، پانی اس کے پینے کے لیے رہنے دیجیے. ایسی کتنی ساری چیزیں. مذہب کا مس یوز ہی ہم کو ان ساری مشکلات کی طرف لے کے جا رہا ہے، پرابلم کی طرف لے کے جا رہا ہے. ایکچولی مذہب ہے کس لیے؟ آخر میں ابھی ہمارے پاس تقریباً 5-6 منٹ بچے ہیں، تو اس میں ہم شاید اپنی اس بات کو پیش کر سکتے ہوں. تو دیکھیں، ہم جو انسان جتنے لوگ ہیں، سارے مذہب اسی چیز کی طرف جاتے ہیں. جس کو ہم انسان سمجھتے ہیں، جس چیز کو فوکس کرتے ہیں، وہ ہے ہماری باڈی. نہیں معلوم آپ کے علاقے میں ہے کہ نہیں، بعض اوقات بچے ایک گیم کھیلتے ہیں کہ ہم کو چھو. سامنے والا جب چھوتا ہے، مثلا ہاتھ چھوئے گا، کہے گی تو ہمارا ہاتھ ہے، ہمیں چھو. پھر سر چھوئے گا، مثلا کہے گی تو ہمارا سر ہے، ہمیں چھو. تو ظاہر ہے جہاں بھی چھوئیں گے تو باڈی کا ایک پارٹ ہے. تو وہ یہی کہتا ہے ہمیں چھو. تو وہ ہم ہیں کیا؟ اچھا، یہ بات تو صحیح ہے نا. پرابلم ہوتی ہے، ہاتھ کٹ گیا، کان کٹ گیا، ناک کٹ. ہم کیا ہیں؟ یہ ہماری باڈی ہے، ہم نہیں ہیں. ہم اس کے اندر ایک اور چیز ہے جس کو ہم سول کہتے ہیں. آج دنیا جس چیز کی ترقی کی طرف جا رہی ہے، اسلام اس کے خلاف نہیں ہے اور کوئی مذہب اس کے خلاف نہیں ہے. جس چیز کی ترقی کی طرف جا رہی ہے، جس کو ہم ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، یہ باڈی کے لیے ہے، سول کے لیے نہیں. لہذا جو لوگ اپنے کو بہت ایڈوانس سمجھتے ہیں اور مذہب کو چھوڑ کے ترقی کی طرف جاتے ہیں، وہ اپنے کو چھوڑ کے باڈی کی ترقی کی طرف جاتے ہیں. جب انسان اپنے کو ہی بھول جائے گا تو اس کی کیا ترقی ہوگی؟ کبھی کبھی ایسا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاس آپ کی باڈی کے آرام کی ساری چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو سکون نہیں ہے. کس چیز کی وجہ سے سکون نہیں ہے؟ سول ہے آپ کا، اس کو اطمینان نہیں ہے. مذہب جو ہم کو سسٹم دیتا ہے، یہ سسٹم آپ کے سول کے اطمینان کے لیے اور اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے دیتا ہے. باڈی کا ڈیولپمنٹ تو بہت تیزی سے ہو رہا ہے، سول کا ڈیولپمنٹ کہاں گیا؟ دو خطرے ہیں نا. ایک خطرہ یہ ہے کہ مذہبوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے. دوسرا خطرہ یہ ہے کہ مذہب چھوڑ دو. یہ جو دھرم گرو ہوتے ہیں، یہ سب بیکورڈ ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ ہیں. آپ نے کسی سے بیٹھ کے بات کی دھرم گرو سے؟ جب تک آپ بات نہیں کریں گے کیسے آپ نے خود سے طے کر لیا یہ سب آؤٹ ڈیٹڈ ہے؟ کبھی کبھی ہو سکتا ہے بھی کچھ باتیں ہمیں یہاں پہ پیش کرنی تھی، لیکن صرف اس لیے نہیں پیش کر رہے ہیں چونکہ وہ فلاسفی کے بیس پہ ہے. ہم ہر جگہ پہ ان باتوں کو نہیں کر سکتے. لیکن ہاں، اگر ہم دھرم گروؤں کے بیچ میں بیٹھیں گے تو شاید ہم، اور ہونا چاہیے کہ ہم لوگ بیٹھ کے الگ الگ چیزوں پہ بات کریں. ایشور جو ہم نے شروع میں کہا کہ جسے آپ اللہ، ہم اللہ کہتے ہیں، آپ ایشور ایک ہی ہے. خوب یہ ایشور اور اللہ کو لے کے ہمارے من ہے، اسٹڈی کریں تو معلوم ہوگا. لہٰذا یہ جتنا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے یہ باڈی کے بیس پہ ہو رہا ہے، سول کے لیے تو کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے. ساری مشکل اس کی ہے. آخر میں ایک بات پہ ہم اپنی اس بات کو ختم کریں گے، اور اس سے پہلے ہم ایک چیز یہ بھی یعنی سوری بول دیں، کیونکہ ہمیں کہیں اور بھی پہنچنا ہے. اور ہمارے یہاں اخلاقی اعتبار سے یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اپنی بات سنا دیں دوسری کی بات نہ سنیں. لیکن ہمارے بات جو لوگ بولیں گے ان سے ہم سوری بولتے ہیں آپ سب کے سامنے کہ ہمیں چونکہ کہیں اور پہنچنا ہے، اس لیے ہم آپ کی بات شاید نہ سن پائیں. ورنہ اب تک جن لوگوں کی باتیں سنی ہم نے، اس سے ہم کو واقعی فائدہ ہوا. آپ لوگوں کی بات سنتے ہیں تو اور بھی ہم کو فائدہ ہوتا. لیکن مجبوری ہے کہ ہم نہیں سن پائیں گے، ہمیں کہیں اور پہنچنا ہے. لہٰذا جیسے ہمارا ٹائم ہوگا ہم بیچ سے چلے جائیں گے. بالکل ہم بعد میں سنیں گے. بالکل وہ لنک جن لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا، اگر ہم کو لنک فارورڈ کر دیں تو ہم انشاءاللہ حتماً سنیں گے. لہٰذا ہم لوگ جب یہاں پہ ملتے ہیں تو مل کے یہ دیکھیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو سول کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہمارے بیچ میں کامن ہے. اکثر چیزیں مذہب اسی طرف جاتا ہے. بہت سے مذہب کے جو رولس ہیں کہ جب ہم ان کو دنیا کے اعتبار سے اس کا ریزن، اس کی لاجک تلاش کرتے ہیں تو نہیں ملتی ہے. لیکن جب ہم اس کو سول کے اعتبار سے اس کی لاجک دیکھیں گے تو ملے گی ہم کو. تو ہم کو سمجھنے کے لیے اپنے اسٹینڈرڈ کو تھوڑا سا اور بڑھانا پڑے گا.
تب ہم سمجھتے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جتنی معلومات ہمارے پاس ہے یہی سب کچھ ہے اور اسی میں سب کچھ حاصل. یہ نہیں ہو سکتا ہے. محنت کیجیے آپ. یہ جو دھرم گرو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, چونکہ ہم اپنے مذہب میں اس مرحلے سے گزرے ہیں, ہمیں معلوم ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زندگی کے ہر لمحے میں کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں. یہ اپنے وقت کو ویسٹ نہیں کرتے, تب جا کے ان چیزوں کو سمجھتے. ایک عام آدمی جس نے کچھ نہیں پڑھا وہ چاہتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو بغیر پڑھے سمجھ لے. یہ نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں. وہ ایک سبجیکٹ ہے. ہم آپ لوگوں سے کہیں گے یہ جو آج کے حالات ہیں بہت زیادہ خراب ہیں. ہم آخر میں اپنی بات کو ختم کر کے اس پوائنٹ پہ صرف اشارہ کریں گے, وقت ہوتا تو ہم تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے. ایک سبجیکٹ ہے اورینٹلزم. حتماً آپ اس کو پڑھیں. ہماری جو دنیا ہے اس کو ہم ایسٹ کی دنیا کہتے ہیں. اس ایسٹ کی دنیا پہ کچھ لوگ ریسرچ کرتے ہیں. اس لیے نہیں ریسرچ کرتے ہیں کہ پہچانے, اس لیے ریسرچ کرتے ہیں کہ پہچانے تاکہ ہمارا یوز کر کے فائدہ اٹھا سکیں. آج ہمارے یہاں بہت سارے جھگڑے کا بیس وہی ہے جو دوسرے لوگ ہم کو لڑا کے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. لہٰذا یہ بات ہم آپ کے سامنے بیان تو نہیں کر پائے, لیکن یہ ایک بہت خوبصورت سیشن ہے. اس کا ہوم ورک ہے. یہ سرچ کریں اورینٹلزم کو لے کے. بہت سارے آرٹیکلس موجود ہیں, بہت ساری اسپیچ موجود ہے. دیکھیں کہ جو جھگڑے ہمارے بیچ میں آ رہے ہیں جھگڑوں کی جڑ کیا ہے. کبھی کبھی الفاظ سے, اوپر کی باتوں سے کسی چیز کو مت سمجھیے, جڑ میں جا کے پہچاننے کی کوشش کیجیے تو حقیقتیں سامنے آتی ہیں. ہمارا وقت ختم ہو گیا. ہم اپنی بات کو بھی ٹھیک اسی جگہ پہ ختم کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Thank you so much, Maulana Saab. That was really lovely. We have a little more time left, and I would like to invite Reverend Dr. Gilbert Delima to speak to us today about acceptance.